شان میں لکھا نا, آپ فرماتے ہیں سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ کو کوئی رانجا رانجا کر دی میں اوپے رانجا ہوئی. حضرت مولانا جامی کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ اللہ کن کے تا اللہ شبی, اور اتنا اللہ اللہ کر کے تو ہی اللہ ہو جائے. اللہ بندہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اتنا اللہ اللہ کر کے اپنی ہستی کو فراموش کر دے. اس لیے میرے دوستوں کو کرو خوب ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کرو. یہ جو اندر دیے بجھتے جا رہے ہیں نا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی, جو اقبال 100 سال پہلے ہمیں الرٹ کر کے گیا تھا, اور یہ کام تمہارے ساتھ ہونے والا ہے, جاگتے رہنا. کیا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, کبھی مسلمان فاقے سے نہیں مرے گا. حضرت فاقہ ہمیں وراثت میں ملا ہے. ہم صوفیاء کے ماننے والے ہیں جو 40 دن کچھ نہیں کھایا کرتے تھے. ایک صحابی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ رنگ مبارک میں پر زردی غالب ہے. دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے اپنی انگشت ہائے مبارکہ سے اپنے شکم کو دبا کر فرمایا اے آنے والے 3 دن بیت گئے تیرے نبی کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا. یہ ہم ان کے ماننے والے ہیں. فاقے سے نہیں مرے گا کبھی بھی کوئی حضرت, فاقے سے نہیں مرے گا. مرے گا تو کب مرے گا؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد ذرا اس کے دل سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. آج آپ کو خود بھی نہیں پتا لگ رہا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. حضرت انداز بدل بدل کے, بیس بدل بدل کے, طریقے بدل بدل کے, کبھی منبر پر بیٹھ کر کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں آپ کے دلوں میں سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نکالا جا رہا ہے. اس لیے میرے دوستو تم پختہ ہو جاؤ اس کام پر, اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ خوب خوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجا کرو. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. میرے بزرگ سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیالکوٹ کی بہت روحانی شخصیت وہ گزرے ہیں. آپ کا بڑا ایک اپنا منفرد انداز تھا. جیسا بندہ آ گیا اسی حوالے سے اس کی تربیت کیا کرتے تھے. اگر کوئی ٹوٹیوں والا آ گیا تو ٹوٹیوں پر مثال دے دی, اگر کوئی لیلوں والا آ گیا تو لیلوں پر مثال دے. جس طرح کا بندہ آیا اس کو اسی طرح کا سودا دے کر بھیجا. ہم نے بزرگوں سے سنا, یہ 1982 کی بات ہے, تب تو میری ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. ہم نے سنا کہ آپ کے پاس ایک امیر آدمی رئیس زادہ آ گیا, برینڈ کی واسکٹ, برینڈ کے کپڑے, کلائی پہ برینڈ کی گھڑی, برینڈ کے جوتے, تن سے اٹھنے والی خوشبو بھی بتا رہی تھی کہ بڑی قیمتی. تو یہ سامنے والا اس کا دانت ٹوٹا ہوا تھا. یہ میرے بھی 2 ٹوٹے ہیں لیکن سائیڈ کے ہیں, نہیں پتہ لگتا. سامنے والا اگر ٹوٹا ہو تو آپ جب بھی منہ کھولیں گے نا, ہاں بات کرنے کے لیے, ہاں مسکرانے کے لیے, تو نظر آئے گا. اور کیا ہے عیب, جس کو ہم اپنی سادی زبان میں کیا کہیں گے, اب بندہ تے بوڑھا ہے. ایک بار آیا چلا گیا, دوسری بار آیا, تیسری بار آیا, چوتھی بار جب آیا نا تو جب بیٹھ کر جانے لگا نا تو اس نے 10 بوسی کے لیے ہاتھ پکڑا, تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, چھوڑے ہی نہیں, اور اسے مخاطب کر کے فرمانے لگے بھائی جی تاڑے کپڑے, تاڑی کڑی, تاڑی واسکٹ, تاڑے بوٹ, تاڑے تن تو اٹھن والی خوشبو دسدی پئی کہ اللہ پاک نے تانوں واوی پیسے دتے دے تے دند کیوں نہیں لواندے ہے. ویکھو نا بوڑے کڈے کوجے لگن دے. اللہ کے ولی کی بات تھی, دل سے نکلی سیدھی دل میں اتری جا کر. جذبے میں عرض کرنے لگا حضرت آپ کی خدمت میں اب تب ہی آؤں گا جب یہ دانت لگوا لوں گا. باہر نکلا, اس کا بیٹا کو لاہور لیتا تھا, گاڑی کو سلف لگایا, سیدھا لاہور گیا. 1.5 ہفتہ گزار کر دانت لگوا کر سیدھا قبلہ کے پاس آیا. باہر گاڑی کھڑی کی, اندر آیا, آ کے منہ کھول کے دکھائے حضرت دیکھو ہم دانت صحیح لگ گئے. آپ مسکرا کر فرمانے لگے دیکھو نا بھائی جی دانت میں کڑے سونے سونے لگن دے. اب وہی کام جو حضرت ہم سے کروا دو. ابھی کسی بندے کو کہو جناب حضرت نواز شریف دے حق تقریر کرنی ہے, پھڑ کے بانا پے گا. ابھی کسی سے کہو جناب ذرا عمران خان کے خلاف تقریر کرنی ہے, پھڑ کے بٹھانا پے گا. اور اگر کسی سے کہا جائے نا حضرت اذان دینی ہے, سارے کے دوجے دا منہ دیکھا. اگر کہا جائے نا حضرت اقامت پڑھنی ہے, تو سارے کے دوجے دا منہ. اس نے بھی وہی کیا. حضرت نے تھوڑی سی بات کی, وہ شروع ہو گیا ڈاکٹر کی تعریفیں کرنا. اوہ حضرت میں نے تو اتنا خوبصورت ڈاکٹر کبھی دیکھا ہی نہیں. اس کے نین نقش اتنے سونے, جناب اس کا لباس اتنا زبردست, جناب اس کے ہاتھ میں صفائی بڑی. اس نے کب دانت لگا دیا مجھے پتہ ہی نہیں لگا. اور انوکھی بات اس نے یہ بتائی حضرت ایک دانت لگانے کا اس نے مجھ سے 1000 روپیہ لیا. اور حضرت 1982 میں 1000 ہوتا بھی کسی کسی کے پاس. پورے 15 منٹ اس نے ڈاکٹر کی تعریفیں کی. جب وہ چپ ہو گیا نا
جملے ساتھ چھوڑ گئے، الفاظ ختم ہو گئے، کوئی بات اس کے پاس نہیں رہی، وہ چپ کر گیا. تو پھر اللہ کے ولی نے اپنا درد سامنے رکھا. آپ فرمانے لگے بھائی جی جس ڈاکٹر نے 1000 لے کے ایک دند لایا ہے تسی پورے 15 منٹ دی تعریف کیتی ہے، اور رب کریم جن نے لیا بھی کھ نہیں تے 32 لا چھڑے نے کدی اودی بھی انہی تعریف کیتی جے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. اور دکھ کی پتہ کیا بات ہے، آج امت کو سب کے احسان یاد ہے، سب کے احسان یاد. پتہ نہیں کیا ہو گیا حضرت، آج امت کو حضور کے احسان کیوں بھول گئے؟ اگر آج امت کو حضور کے احسانات یاد ہوتے تو حضرت محفلوں میں یہ انداز نہ ہوتا. ہم تو حضور پہ درود پڑھ پڑھ کے حدیں مکا دیتے، پتہ چلتا یار آج واقعتاً دیوانے اور غلام حضور کے آئے ہوئے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے حضرت، جس محفل میں جاؤ یہی حال ہے. نقیب محفل جگتیں کر کر کے تم سے درود پڑھواتا ہے. ہمارے سیالکوٹ میں خطہ ہے چٹی شیخا، یار جب کبھی کتابیں کھول کے پڑھتا ہوں تو رونا آتا ہے یار، وہ کیسے لوگ تھے اور ہم کیسے لوگ ہیں. جیسے حضرت ابھی اپنے بزرگوں کے بارے میں بتا رہے تھے، کیسے لوگ تھے یار. ساری رات جاگنا، سنت کے لیے صرف تھوڑی سی آنکھ لگا لینی، پھر اس کے حضور کھڑے ہو جانا. ہمارے سیالکوٹ میں خطہ ہے قصبہ چٹی شیخا. اگر کبھی جاؤ تو وہاں ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لوگ ان کو دیوانہ کہا کرتے تھے، میں کہا کرتا تھا تم دیوانے ہو، عقل والا وہ ہے. ان کا طریقہ تھا کہ اپنے گاؤں سے نکلا کرتے تھے اور سیالکوٹ میں ایک موڑ ہے برام کی موڑ، وہاں تک آیا کرتے تھے، وہاں سے پھر وہ اپنے گاؤں واپس لوٹ جایا کرتے تھے. ان کا معاملہ بھی یہ تھا، ماننے والے بھی تھے نہ ماننے والے بھی تھے. جب وہ ماننے والوں کی دکان کے سامنے سے گزرا کرتے تھے نا تو جس کے پاس جو ہوا کرتا تھا وہ پیش کر دیتا تھا. مثلا حلوائی کی دکان کے سامنے سے گزرے، اس نے جلیبی پیش کر دی. حلوائی کی دکان کے سامنے سے گزرے، اس نے شکر پارا پیش کر دیا. چائے والے کی دکان کے سامنے سے گزرے، اس نے چائے پیش کر دی. کسی نے نمک پارا دے دیا. حضرت انداز اس دیوانے کا کیا تھا جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے دیوانہ ہے. اور خود کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں عقل مند ہوں. انداز کیا تھا؟ اگر کسی نے جلیبی دے دی تو تھوڑی سی جلیبی کھا کے ساتھ ہی جلیبی نیچے رکھ دیتے تھے، دوسرا نوالا نہیں لیتے تھے. ایسے وفادار تھے وہ اپنے مالک کے. اور دینے والے سے سوال کر دیا کرتے تھے، جلیبی بڑی میٹھی ہے. اس نے آگے سے کہنا، سائیں جی چینی پائیے میٹھی ہونی. اچھا چینی پائیے، کتوں لے آندی چینی؟ اس نے آگے سے عرض کرنی، سائیں جی اٹھی تو لے آندی. اچھا ہٹی والے نے کتوں لے آندی ہے؟ سائیں جی انہیں میل تو منگائی. اچھا میل والے نے کتوں منگائی ہے؟ اور سائیں جی رو دی بن دی ہے. اچھا رو دی بن دی. اے رو کتوں آئی دی ہے؟ اور سائیں جی گنے جو نکل دی ہے. وہ گنے جو رو کیویں آ گئی؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی. قربان جاؤں حضرت ان پر جو جلیبیوں میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتے تھے. اگر کسی نے نمکین چیز دے دی، کھانے تھوڑی سی ہے کھاتے رکھ دینا، ساتھ ہی اپنے محبوب کا پتہ پوچھنا، کوئی بڑا لونا ہے؟ انہیں عرض کرنی، حضرت لون پایا ہے. اچھا لون پایا، کتوں لے آندا لون؟ اور سائیں جی لائی وچ گرائنڈر لگے دے نے، پی کے نا شاپر پا کے بیچ دے نے، اتوں منگایا. اچھا لائی والے نے کتوں منگوایا؟ سائیں جی کھوڑا پہاڑ نے بڑے 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 لون دے. اچھا پہاڑ نے، وہ پہاڑاں 'چ لون کیویں آ گئے؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا. قربان جاؤں حضرت ان پر جو چینی اور نمک میں سے بھی اپنے محبوب کو تلاش کر لیا کرتے تھے. اور حضرت ہم سارے سیاںا ہونے کا دعویٰ رکھنے والے ہیں، اور جب حضور پر درود پڑھنے کی باری آتی ہے کسی کی آواز ہی نہیں نکلتی. میں نے آپ کو نون لیگ کے جلسوں پر بھی دیکھا، مار مار نعرے تو ہی گلے باڑے. میں نے آپ کو پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھی دیکھا، مار مار کے نعرے گلے باڑے تو ہی سارے. میں نے آپ کو پیپلز پارٹی کے جلسوں میں بھی دیکھا، مار مار کے نالے گلے. او جڑا سب تو پیچھے کھلوتا ہے نا، وہ بھی ایم این اے صاحب نے دسن لینا کہ جناب میں بھی تہاڈا نعرہ لا مارے ہے. اس نے بھی اتنی بلند آواز سے نعرے مارے، گلے کا کچھ بھی نہیں رہا. پھر حضرت بڑی تکلیف ہوتی ہے، آج ان کے تو نعرے لگیں یار، جب مصطفیٰ کریم کی باری آئے تو آوازیں ہی نہ نکلی. اور یاد رکھو حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے بات ہی ختم کر دی. آپ نے فرمایا، مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی. جتنے مرضی نعرے مارو ان کے، وہ خود بھی منگتے ہیں، تم بھی منگتے رہو گے. مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی، اور اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. اور مجھے یاد ہے آج بھی اپنے بچپن کی ایک نعت جو ہم سنا کرتے تھے، آج بھی میرے کانوں میں وہ آواز گونجتی ہے. وہاں میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی، اور اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. اور یہاں کہنے والے نے کہا، منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے.
چلے نعرے مارنے ہیں تو حضور کے مارو یار، جن کے نعرے لگانے والا منگتا نہیں بلکہ وہ بادشاہ وقت بن جایا کرتا ہے۔ ہاں ان منگتوں کے کیا مارتے ہو یار، یہ تو خود بھی منگتے ہیں تمہیں بھی منگتے رکھیں گے۔ ہاں مارنے ہیں تو ان کے مارو جن کے نعرے مارنے والے بادشاہ وقت بن جایا کرتے ہیں۔ آتے ہوئے بھی گفتگو ہو رہی تھی، حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کے نعرے لگانے والے، اور میں نے بزرگ کیسے یہ لوگ تھے، آپ کہیں جا رہے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ، مثلا یہاں سے لے کر اس دیوار تک آپ نے فاصلہ طے کیا تھا، وہیں کھڑے ہو گئے، پھر واپس یہاں آئے، پھر گئے۔ جو آپ کے ساتھ احباب تھے انہوں نے عرض کی حضرت ایتھوں لے کے تک کی ہویا ہے، پھر واپس آئے ہو، پھر گئے۔ فرمانے لگے یہاں سے لے کر وہاں تک کا جو فاصلہ ہے وہ ذکر الہی کے بغیر طے ہو گئے، پھر واپس گیا ہوں ذکر الہی کرتا ہوں آیا ہوں۔ ہاں حضرت پھر سنو انعام ان کو کیا ملا، بہت بڑا نام، پیر سید جلال الدین مشہدی رحمت اللہ تعالی علیہ، عرفان شاہ مشہدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی رحمت اللہ مدد علی کے پیر و مرشد، خود تصور کریں جن کے مریدوں میں اتنے اتنے بڑے نام ہیں، حضرت کس پائے کے ولی ہوں گے؟ کیونکہ مقولہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس سے میل کھاتی ہے، کوا کبوں میں بیٹھے گا، طوطا طوطوں میں بیٹھے گا، الو الوؤں میں بیٹھے گا، گھوڑا گھوڑوں میں کھڑا ہوگا، گدھا گدھوں میں کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ الجنس یمیل الی الجنس، کبھی آپ طوطے کو کبوں میں نہیں دیکھو گے، کبھی آپ کبوں کو چڑیوں میں نہیں دیکھو گے، کبھی آپ گھوڑے کو گدھوں میں نہیں دیکھو گے، الجنس یمیل الی الجنس۔ اسی طرح جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ بھی ولیوں کے پاس بیٹھا کرتے ہیں۔ آپ جب بھی سیالکوٹ تشریف لایا کرتے تھے تو سلطان العارفین حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملے بغیر نہیں جایا کرتے تھے۔ بہت بڑے ولی گزرے ہیں آپ بھی، صوفی شاعر بھی تھے آپ۔ میں نے سنا کہ حسب معمول دونوں اللہ کے ولی بیٹھے تھے اور معرفت پر گفتگو ہو رہی تھی۔ جانے کا وقت آ گیا، اس وقت دن میں صرف دو گاڑیاں راولپنڈی کے لیے جایا کرتی، ایک صبح چلی گئی تھی، دوسری 4 بجے جانے والی تھی۔ قبلہ شاہ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے لو کہ یہ سے چلے جائیں۔ آپ آگے سے عرض کرنے لگے، اگر کوئی اور ہوتا تو حکمن کہتے، لیکن آگے سید زادے تھے۔ عرض کرنے لگے شاہ جی ارے پتہ نہیں میرا دل کیوں اینا کرتا ہے کہ تسی رات میرے کول رہو۔ قبلہ شاہ صاحب فرمانے لگے حضرت زہے نصیب ایک عارف کے ساتھ رات گزارنی، لیکن بات یہ ہے میں نے صبح جا کر بچوں کو اسباق پڑھانے، اگر یہاں رہوں گا تو بچوں کا ایک دن ضائع ہو جائے گا۔ آپ حضرت عاجزی کر کے، ہاں حضرت عاجزی، جنہ لفدے جاؤ گے حضرت انہیں ہی نوازے جاؤ گے، جنہ حضرت جی آکڑو گے انہ اگلے دور کر چھڑ، چوڑیاں والیاں ناز وہاون دور نکالیاں جاون، کٹے پریاں عجز وہاون قرب حضوری پاون۔ آپ نے عاجزی کی، کہنے لگے شاہ جی اجنج کرو ہاں راتی کو سانو پڑھا چھڑو۔ آپ فرمانے لگے حضرت آپ تو خود عارف وقت ہیں، میں آپ کو کیا پڑھاؤں گا۔ تیسری بار پھر عرض کرنے لگے حضرت اس طرح کریں جو کل کا سبق رہ جائے گا نا، آپ اہل نظر ہیں، پرسوں جا کر 2 دن کا اکٹھا پڑھا دیجئے گا، آپ کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ شاہ صاحب فرمانے لگے نہیں حضرت اب جب کبھی آؤں گا نا تو ضرور رکوں گا۔ آپ اٹھے کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جانا، آپ دروازے تک چھوڑنے گئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں پروگراموں میں اسی سارے ٹیلی فون دے پلوان، لڑائی ہو گئی پھر ٹیلی فون کٹ کے کسی نے فون، کوئی کام پہ گیا پھر فون، جے تے اگلے نے فون چک لیا تے ٹھیک ہے، نہ چکیا تے گئے سے دے تھانے پھر۔ لیکن ان کی یاری کہاں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بندیا کدی واز مار تیری شارگ نال بھی زیادہ نیڑے۔ آپ نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے مالک کو پکارنا شروع کیا۔ کچھ 10 منٹ گزرے ہوں گے، لوگوں نے آ کر خبر دی حضرت شاوری تے واپس آ گئے۔ آپ مسکرائے، اٹھے، استقبال کیا، لا کر اپنے پلنگ پر بٹھایا اور عرض کی شاہ جی گئے نہیں ہے۔ قبلہ شاہ صاحب فرمانے لگے حضرت میں آپ کے آستانے سے باہر نکلا، تانگا باہر ہی کھڑا تھا، تانگے پہ بیٹھا، تانگا ڈے کی طرف روا دوا ہوا، ابھی تھوڑا آگے ماڈل ٹاؤن تک گیا تھا، اچھی خاصی دھوپ چھڑی تھی، پتہ نہیں کہاں سے بادل آیا اور اس نے چھما چھم برسنا شروع کر دیا۔ اگر آگے بیٹھوں تو بھیگنے کا خدشہ، پیچھے بیٹھوں تو بھیگنے کا خدشہ، جس کو وہ پنجابی میں کیا بولتے ہیں پھنڈ پہندی سی۔ میں نے کہا دن سردیوں کے ہیں، کہیں یہ نہ ہو اڈے تک جاتا جاتا اتنا بھیگ جاؤں کہ بھکی شریف تک جاتے جاتے سردیوں سے اتنا بخار آئے کہ بچوں کے کئی دن ضائع ہو جائیں۔ میں نے کوچوان کو کہا موڑ ٹانگا، آج کی صاحب کلی رہ رہے ہیں۔ اب سنو حضرت وفاداروں کے جواب،
منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے، جن کو سلطانی مدینہ طیبہ سے ملی تھی۔ اب آگے سے کیا فرمانے لگے شاہ جی، تانوں 3 واری آکھیا تسی نہیں مننے، اپنے یار نو 1 واری آکھیا من گیا ہے۔ یہاں پھر محمد اقبال نے لکھا تھا حضرت، آپ کیا کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم، حضرت جی ادھے گھنٹے دا کوئی تے مول پاؤ کڈو آواز، کچھ نہیں ہوندا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن حضرت طریقہ یہ ہے، منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ ہاں میرے دوستو، حضور نبی کریم علیہ السلام سے وفا کرو، اور پھر دیکھو تو صحیح اللہ جل شانہ تمہیں اس وفا کا صلہ کتنا دیتے ہیں۔ تو حضرت اگر یہی راہ جو ہم نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی، تو اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی، یہ بھی 5 سال والے ہیں، اگر ان کے پیچھے لگو گے تو تم ہی 5 سال والے ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر حضور نبی علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال گیا تو پھر تو حاجہ باقی باللہ یہ نقشبندی بابے بیٹھے ہیں، آپ کے مرید تھے تو وہ پوچھا کرتے تھے حضرت یہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے جو شخص میرے جنازے کی امامت کرے گا نا تمہارے سوال کا جواب وہ دے گا۔ وہ مرید منتظر رہا، حضرت کا وصال ہو گیا۔ وہ لکھا ہے کتابوں میں، کوئی آئے جنہوں نے اپنے امامے سے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا، روب اتنا تھا کہ کوئی پوچھ نہیں سکا کہ حضرت آپ ہیں کون۔ آپ آئے، مصلی پر کھڑے ہوئے، امامت کروائی، دعا کروانے کے بعد جانے لگے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں پیچھے گیا اور میں نے جا کر ان کے گھوڑے کی رکاب پکڑ لی، اور میں نے عرض کی حضرت میں نے ایک دفعہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی تھی حضرت یہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا جو میرے جنازے کی امامت کرے گا نا تیرے سوال کا جواب وہ دے گا، تو میرے سوال کا جواب مرحمت فرمائے۔ تو بزرگ کہتے ہیں حضرت نے جب کپڑا اتارا نا تو خود خواجہ باقی باللہ ہی تھے، آپ نے فرمایا وہ فنا ہے یہ بقا ہے۔ تو جی حضرت رہا معاملہ مانگت کولو منگن والے ہمیشہ رہندے خالی، او اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی۔ تو جی حضرت اتھے کام بن گیا تو پھر کیا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے۔ حضرت محنت کرو محنت کرو، اج ساوی نے کھلے راوی نے، اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں، ٹر پئیے تے منزلہ مک جاون کار بیٹھے اندے پینڈے مکنے نہیں۔ ہم تو بہت زیادہ ڈیل کر رہے ہیں۔ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لوگ اپنا سبق کس طرح پکایا کرتے تھے۔ میرے سید ایک دفعہ فرمانے لگے کہ آپ نے اپنے ایک مرید کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، اگر میں علی پور میں ہوں نا، علی پور میں تو تو نے کیا کرنا ہے، میرے مسجد میں سے باہر آنے سے پہلے تو نے شاپر میں توڑی ڈال کے رکھنی ہے۔ تو وہ مرید کیا کرتا تھا، وہ پہلے شاپر میں توڑی ڈال کر کھڑا ہو جاتا تھا، حضرت نماز پڑھ کے باہر آتے تھے، وہ توڑی لے کر کھڑا ہوتا تھا، آپ نے اس کے ہاتھ سے توڑی کا شاپر پکڑنا اور تھوڑا سا آگے جا کر ایک موسمی نالا گزرا کرتا تھا صاف پانی کا، آپ نے کیا کرنا اس میں ٹانگیں لٹکا کرنا بیٹھ جانا اور توڑی کا شاپر ساتھ کنڈیل دینا، لد لینا، اور کیا کرنا ایک توڑی کا تنکا اٹھانا اور اس کو بہتے پانی میں ایسے پھینکنا۔ جب اس کو پھینکنا نا اس نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ جانا، تو پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا، پھر ایک اور اٹھانا اس کو بھی پھینکنا، جب اس نے بھی بہ جانا نا پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا، پھر ایک اور اٹھانا، پھر ایک اور اٹھانا، پھر ایک اور اٹھانا، سینکڑوں تنکے اسی طرح پھینکتے جاتے تھے اور خود کو مخاطب کر کے کہتے جاتے تھے جماعت علی نے واپس نہیں آنا۔ میں نے ایک دن اپنے سیدی سے پوچھا حضرت ایڈو کہندے سن نے واپس نہیں آنے دا کی مطلب ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ان کی مراد تھی جماعت علی جڑا سا یار دی یاد تو بغیر لنگ گیا انہیں واپس نہیں آنا۔
جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا. وہ لوگ حضرت اتنے تقوی والے تھے, وہ ایک ایک لمحے کو بھی سنبھالا کرتے تھے. اور حضرت اگر ہم خود پر ذرا نظر ڈالیں, اگر ہم خود پر غور کریں, ہمارے لمحے نہیں حضرت, ہمارے تو سال غفلت میں گزر گئے ہیں حضرت. لیکن میرے دوستو اج ساوی نہیں کھلے راہ بھی نہیں, اٹوک نوکھڑے ٹکنے نہیں, تر پئیے تے منزلہ مک جاون کار بیٹھیاں دے پینڈے مکنے نہیں. آج حضرت وقت ہے جی, آج منا لو حضرت, آج منا لو انہوں حضرت, جاگ پو. جہاں سے میں نے ابتدا کی تھی وہاں لا کر میں بس کرنے لگا. ایک تو حضرت سو رہا ہے اور ہم جاگتے سو رہے ہیں, کیونکہ یہ ماشاءاللہ چشتیوں کا باغ سجا ہے. اور چشتیوں کے اکابرین میں حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی کتابوں میں لکھا ہے, آپ نے بادشاہت چھوڑی تھی حضرت, ہم تو روپیہ بھی نہیں نہ چھوڑتے حضرت. یہ وہی لوگ تھے, تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا, جنہوں نے حضرت رنگ بھی بکھیر کے رکھ دی. لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ جس بستر پر طائب ہونے سے پہلے لیٹا کرتے تھے نا, اس بستر پر 100 کلو 2.5 من گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی, اب پھر اس پر لیٹا کرتے تھے. خود تصور کرو حضرت, پہلے بادشاہ سلامت کا گدا, وہ کتنا قیمتی اور نرم ہوگا, اور اس پر 100 کلو گلاب کی جب پتیاں بچھائی جاتی ہوں گی تو کیسی نیند آتی ہوگی اس پر. پتیوں کی ٹھنڈک, پتیوں کی خوشبو, پتیوں کی نرمی. آپ کی وہ خادمہ, آپ کی وہ لونڈی, آپ کی وہ باندی, آپ کی وہ کنیز جو اس ڈیوٹی پر مامور تھی, جو پتیاں بچھایا کرتی تھی, کئی سالوں سے وہ ڈیوٹی دے رہی تھی. ایک دن دل میں خیال آیا, چیکتے کراں پلا کے میں بستر حد لیٹنا تھا, نیند آ گئی. آنکھ اس وقت کھلی جب جسم پہ کوڑا پڑا, اٹھ کھڑی ہوئی. حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم بھی موجود تھے. آپ نے جلاد سے فرمایا مارو اس کو کوڑے, اس کی اتنی جرت کہ یہ ہمارے بستر پر سوئے. نرم و نازک جسم تھا, کوڑے پڑے. پہلے بڑا تڑپی, مچلی روئی, پھر اس نے تڑپنا, مچلنا, رونا ترک کر کے نہ مسکرانا شروع کر دیا. آپ بڑے دانشور تھے, بڑے حقیقت پسند شخصیت کے مالک تھے. آپ نے جلاد کو کیا چھڑ دے, آپ نے کنیز کو مخاطب کر کے کہا پہلے تو روئی, اب تو مسکرا اٹھی, یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور وجود ہے, جب کوڑے پڑے درد ہوئی, انہوں نے نہیں تھا. میں آپ نے فرمایا انہوں نے سیکھے ہوئے. عرض کرتی حضرت میں یہ سوچ کر مسکرائی ہوں, میں ارادہ تن نہیں لیٹی, میں تو چیک کرنے کے لیے لیٹی تھی, نیند آ گئی, یہ سوچ کر مسکرائی ہوں جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑے. ہاں حضرت, جاگ مسافر جاگ, نہ کر نیند پیاری, ایس مسافر خانے اندر لٹے گئی بیوپاری. حضرت ہے مسافر خانہ جی, ایتھے رہنا نہیں جی حضرت, ایتھوں جانا ہی جانا جی. ہاں جس مقصد لی مالک نے بھیجیا ہے, جس مقصد لی مالک نے پیدا کیتا ہے, حضرت اس مقصد کو پورا کر اور اپنے اللہ نہ لو لو, اپنے اللہ نہ لو لو. جب تک چلے خوب چلائیں سا اپنے دی یاری, لا سٹ پھا جنجالاں والے تے لا لا نال یاری. ہاں حضرت اپنے اللہ نال یاری لاؤ, اپنے اللہ نال یاری لاؤ. اور حضرت جی آپ ہی لگ دی نا, کسی پتہ نہیں کدوں دی لا لانی سی, یہ خود نہیں لگتی حضرت, یہ کسی کی نظر سے لگتی ہے. گر آج بھی کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. ہاں میرے دوستو, ہم جو ہماری تلاش میں, حضور نے فرمایا نا اتنی شدت سے تم رزق کو تلاش نہیں کرتے جتنی شدت سے رزق تمہیں تلاش کرتا ہے. جو ہماری تلاش میں ہے ہم اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہیں. اب وہ ہمیں ڈھونڈ رہا ہے, ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب اللہ کرے مل جائیں ایک دوسرے کو. ہاں حضرت, تلاش کرنا ہے تو کسی اللہ والے کو کرو, تلاش کرنا ہے تو کسی ولی کو کرو. حضرت مل گیا تو زندگی بن جائے گی. یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں بڑی بڑی خوبصورت مثالیں آپ نے دی. اس میں آپ بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ ایک کشتی تھی جو پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہہ کے جا رہی تھی, اور اس میں 10-15 مسافر بھی بیٹھے تھے جو اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے. اس کے پاس ایک لکڑی گزری جو درخت سے ٹوٹ کر دریا میں گری تھی. اب تھی تو کشتی بھی لکڑی اور وہ بھی لکڑی. آپ فرماتے ہیں زبان حال سے اس لکڑی نے جو صرف ابھی لکڑی تھی, اس لکڑی سے پوچھا جو کشتی بن چکی تھی. اسے پوچھنے لگی بھੈਣੇ برادری دے لحاظ نہ سی دوئیں ایک ہی ہیں, تو ہی لکڑی نہیں ہے میں بھی لکڑی ہوں, لیکن میں ایویں لکڑی ہاں تو بڑی خاص لکڑی.
تیرے تے رنگ ہویا دا اے 10-15 بندے بیٹھے نے جھنڈیاں لگیاں نے تیری زندگی دا کوئی مقصد ہے میں بے مقصد ہوں ہو سکتی ہاں کسی مائی دے ہاتھ چڑھا وڈ ٹک کے مینوں تندور لا دے ہو سکتا ہے کسی بابے دے ہاتھ چڑھا مینوں قلعہ بنا کے مجھ بن دے ہو سکتا ہے بچیاں دے ہاتھ چڑھا گیڑیاں بنا کے کھیڈن لگ پے تیرے میرے چ فرق کی تینوں رنگ ہویا ہے جھنڈیاں لگیاں نے بندے تیرے تے بہ کے اپنی منزل دی طرف رواں دواں فرق کی ہے تو ہی لکڑی ہے میں بھی لکڑی فرق کی یہ دویاں چ تو مولانا روم فرماتے ہیں وہ لکڑی کہ جس کی کشتی بن چکی تھی اس نے اس لکڑی کو جواب دیا جس کا بھی کچھ بھی نہیں بنا تھا انہوں نے کہا بہنے اے برادری دے لحاظ نہ دوئے ایک ہی ہیں تو ہی لکڑی ہے میں بھی لکڑی ہاں تو عام لکڑی ہے میں خاص لکڑی ہاں فرق صرف اینا ہے مینوں کو کاریگر مل گیا تینوں کاریگر نہیں ملے جے تینوں بھی کاریگر مل جاندا تیرا بھی کچھ بن جاندا ہاں حضرت اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو پھر کاریگر تلاش کرو حضرت جے لب گیا تو کچھ بن جاؤ گے حضرت نہ لبا تے حضرت جویں تکے کھانڈے نے کھاندے رہو اس لیے کاریگر تلاش کرو خوب حضرت خوب محنت کرو آپ کبھی کتابیں اٹھا کر دیکھو تو صحیح ہمارے اکابرین نے کاریگر کی تلاش میں کتنے بڑے سفر کیے ہیں انہوں نے کتنے جوخم اٹھائے ہیں کتنے مجاہدے کیے ہیں کتنی ریاضتیں کی ہیں میرے ایک بزرگ بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں ہمارے بڑے کون ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں اور اگوں رو کے کہندے ہوندے سن اسی ہواں کہ مکھن کھاندے ہیں دند کسی مکھن تو ہے دیکھو تو صحیح کتنے خوبصورت قالین بچھے ہیں حضرت کتنے خوبصورت بزرگ تمہارے سامنے جلوہ کر ہیں پھر بھی ہم محنت کرنے کو تیار نہیں ہیں شکر کرو حضرت اس نے کسی آزمائش میں ڈالا ہی نہیں قربان جاؤں حضرت آج ہم قالینوں پر بیٹھ کر بھی اپنی زبانوں کو حرکت دینے کی زحمت نہیں کرتے کہ محفل میں آئے ہیں درود پڑھیں کیوں نہ پڑھیں حضرت قربان جاؤں حضرت بلال پر جو کوئلوں پر لیٹ کر بھی پڑھا کرتے تھے حضرت قربان جاؤں حضرت بدر والوں پر جو تلواروں کے سایوں کے نیچے بھی پڑا کرتے تھے ہمیں تو حضرت اس نے کسی بھی آزمائش میں ڈالا ہی نہیں ہم پہ تو ہے ہی بڑی نرمی والا معاملہ ہم پر تو ہے ہی بڑا کرم اور رحم والا معاملہ تو آپ فرمایا کرتے تھے ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں اور ہم وہ ہیں حضرت جن کا مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستا ہے اس لیے آج وہ وقت ہے محنت تھوڑی صلاح بہت زیادہ اس لیے خوب محنت کرو اپنی تنہائیاں پاک کرو اپنی محفل پاک کرو اور آخری بات اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا یہ جس وہم میں ہم سارے مبتلا ہو گئے ہیں اللہ والوں کو نکال کر میں اپنی بات کرتا ہوں خود نہیں نکلتا حضرت آپ ہی نکلنا ہوں دادر اسلام آگے کیا پتہ نہیں کہ دودھا کٹ لینی ہے تو کسی دی نظر ہے جے پہ گئی تو نکل جائے گا نہیں تو اینجی کھجل ہو جائے زندگی لگ جانی